हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज खैबर पख्तूनख्वा और खुसूसन पेशावर वालों के लिए बड़ा दिन, क्योंकि बिल आखिर 3 साल बाद जू पेशावर यानी चलो चलें पेशावर चल ही पड़ी। वजीर आजम इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का इफ्तिताह किया और इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि ये पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मेट्रो बस मंसूबा है और ये 3rd जनरेशन का है, यानी जदीद टेक्नोलॉजी वाला मंसूबा है जिसके असरात पेशावर पर पड़ेंगे। अब माजी में पंजाब मेट्रो का मजाक उड़ाने वाले, इसको जंगला बस से तशबीह देने वाले या कहने वाले वजीर आजम इमरान खान आज कहते हैं कि मुझे इस मंसूबे पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन आज परवेज़ खटक साहब सही थे और मैं गलत था, इस बात का इतराफ़ करना चाहता हूँ और परवेज़ खटक साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान मंसूबे को बेहतरीन मंसूबा करार दे रहे हैं, दूसरी जानब अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद भी की जा रही है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं एहसन इकबाल साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल जो है वो BRT पेशावर है। खुद सूबाई हुकूमत की इंस्पेक्शन टीम की मंसूबे में 7 अरब रुपए की करप्शन का इतराफ़ कर चुकी है, वो रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब ऐसे में सवाल हमने यूं रखा है अपने एनालिस्ट के सामने कि एक जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह रहे हैं कि बेहतरीन बस मंसूबा है, जितने भी मेट्रो बस के मंसूबे हैं दीगर यानी पंजाब के जो मंसूबे हैं उनमें, और उन्होंने इतराफ़ भी किया कि वो शायद जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको वो गलत थे अपने स्टांस पर। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तारीख में जितने प्रोजेक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा करप्शन BRT में हुई है, तो किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, हुकूमत का या फिर अपोजिशन का? ये सवाल रखा है एनालिस्ट के सामने और एनालिस्ट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल पर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहबा, रीमा उमर साहबा, बाबर सत्तार साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो इरशाद भट्टी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। अपोजिशन की जानिब से तो ये भी कहा जा रहा है कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इतनी बातें की थी मेट्रो को कि उनको तो इफ्तिताह ही नहीं करना चाहिए था आज। नहीं मैडम शेख, असूल की बात करें तो बात तो यही बनती है, पहली बात। दूसरी बात, मुबारक हो पेशावर वालों को और उन सारों को जो जिनका ख्याल था कि इस सदी में BRT का इफ्तिताह नहीं होगा। आखिर BRT चल पड़ी, फेज़ 1 है गालबन के, पता नहीं मुकम्मल है, ये आप बिलहदा बात है। अच्छा, दूसरी बात यह कि इसमें गलतियां भी होंगी, ब्लंडर्स भी होंगे, अपनों को नवाजना भी होगा, करप्शन इल्ज़ामात भी हैं, सब तहकीकात होनी चाहिए और इस बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए और करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है अब तहरीक इंसाफ को इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लें कि तहकीकात ना हो, हाई कोर्ट में स्टे ले लें तहकीकात ना हो, और चेयरमैन नैब साहब को भी हवाओं का रुख और इधर मुड़ना चाहिए और अपना टार्जनपन इधर मुड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये एहसन इकबाल साहब का ये कहना कि ये सबसे बड़ा करप्शन का मंसूबा है, करप्शन वाला मंसूबा, ये गलत है। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, बहुत बड़े बड़े ऐसे मंसूबे भी हैं। ये तो फिर भी 6 स्टेशन चल गए, 12 मंसूबे मेरे पास ऐसे हैं जो कागजों पर बन गए मगर उनका हकीकत में कोई ताल्लुक ही नहीं है। कराची के 4, सिंध के अंदरूनी सिंध के 2, KPK का 1, बलूचिस्तान के 3, इसी तरह पंजाब के। फिर इस्लामाबाद मंसूबा था 37 अरब का मैडम शेख, मुकम्मल हुआ 105 अरब में। नंदीपुर मंसूबा था 22 अरब का, पहुंचा 100 अरब पर। मंगला डैम रेजिंग मंसूबा था 30 अरब का, मुकम्मल हुआ 111 अरब का। नीलम झेलम मंसूबा था 80 अरब का, पहुंच चुका 500 अरब पर। नई गाजी डैम मंसूबा था 22 अरब का, मंसूबा शुरू होने से पहले ही 46 अरब हो गया है। नाला लई मंसूबा था 16 अरब का, हो चुका 80 अरब का। दिया मीर भाषा डैम, मेमन डैम 500 गुना लागत बढ़ चुकी है। तो ये तो वो मंसूबे हैं जिनकी लागत बढ़ी। 12 मंसूबे ऐसे हैं जो बने ही नहीं हैं। एक वो जो KR मंसूबा आपके कराची का, और इस तरह पानी का मंसूबा, और इस तरह भी पंजाब हुकूमत ने चीफ जस्टिस साहब की अदालत में कहा था कि 400 करोड़ लगाकर हम एक पानी की बूंद साफ पानी नहीं पहुंचा सके। तो वो 400 यानी 4 अरब लगा दिए, पानी का एक गिलास नहीं दे सके। थर का जो मंसूबा था साफ पानी का 104 वो लगा दिए करोड़, और 104 अरब या 104 करोड़ मुख्तलिफ फिगर्स हैं, लेकिन मैं 104 करोड़ पे रहे, कुछ भी नहीं। हुकूमत के मौक़िफ़ से भी खुश नहीं है। बात यह है कि इसमें करप्शन होगी,
اس میں کوئی شک نہیں, جتنی ہم نے باتیں سنی ہیں, اپنوں کو نوازنا بھی ہوگا, سارا کچھ ہوگا, مگر یہ پاکستان کا سب سے بڑا کرپشن کا منصوبہ ہے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. محمل, آپ اس سے متعلق بڑی پہلے بھی بات کر چکی ہیں, اب ہو چکا ہے افتتاح, آپ نے تحفظات بھی سنے اپوزیشن کے, کیا کہیں گی؟ دیکھیے لینا, پہلی تو چیز ایک بہت اچھی چیز ہے, بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے مانا کہ وہ غلط تھے اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ درست ہیں. چلیں انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ چیز مان لی, کیونکہ دیکھیے پبلک ٹرانسپورٹ جو میرے خیال میں بہت اہم ہے, اور ہم لوگ جن کے پاس اپنی پرائیویٹ گاڑیاں ہوتی ہیں شاید ہم لوگوں کو اس کی امپورٹنس کی اتنی محسوس نہیں ہوتا, لیکن اصل میں عام عوام کے لیے یہ اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. تو اب جو بات ہے, جو خان صاحب نے اپنی غلطی مانی, اس سے یہ ظاہر ہوا کہ نواز شریف صاحب بھی ٹھیک تھے, انہوں نے بھی یہ 2 یا 3 جو پروجیکٹس کیے تھے بڑے پروجیکٹس, وہ بھی ٹھیک تھے, اور اس وقت خان صاحب غلط تھے کیونکہ وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ تنقید کرتے تھے حکومت کے ہر پروجیکٹ کی. اگر وہ 50 ارب کے پروجیکٹس پہ کرپشن کی بات کرتے تھے تو جس طرح بھٹی صاحب نے بھی ابھی کی, اور خیر یہ تو حکومت کی اپنی رپورٹ بھی ہے, یہ 100 ارب سے زائد کا پروجیکٹ ہے, اس کے اندر بھی کوئی کرپشن اور اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. لیکن یہ سمپل ایک پولیٹیکل سلوگنیرنگ ہوتی ہے اور ایک پاپولر پالیٹکس کرتے ہیں. خان صاحب نے اپوزیشن میں کیا, اب ان کو یہ احساس ہوا, حکومت میں آ کر احساس ہوا ہے کہ سارے وعدے ڈیلیوریبل نہیں ہوتے, سارے وعدے پورے نہیں کیے جا سکتے, کچھ چیزیں اب یہ ان کو ریئلائز ہوا ہے. اور میرے خیال میں اس وقت اپوزیشن بھی وہی کر رہی ہے جو خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو تب وہ کرتے تھے. تو اس لیے میں بھی اس میں کوئی آپشن نہیں لوں گی کیونکہ دونوں اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ڈو تھنک کہ اس طرح کے میس ٹرانزٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے, ہر شہر کے اندر ہونے چاہیے. کنیکٹیوٹی بھی بہت ضروری ہے اور عام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہوتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا. تو آئی تھنک کہ ہمیں اس کے اندر کیڑے نکالنے یا اس طرح کی چیزیں کرنے سے بہتر ہے, اور وہ کوئی بھی سیاسی جماعت بھی ہو اور وہ بے شک ہم بھی ہوں, کیڑے نکالنے سے ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ یہ پروجیکٹس کمپلیٹ کریں تاکہ عوام کی بہتری ہو سکے, فلاح کے. یقیناً. اچھا بابر ستار صاحب, جب ہم بات کر ہی رہے ہیں یہ, تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جس طرح کے کہا, محمل نے بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے اعتراف کیا, لیکن کیا اب وہ والے الزامات جو کہ ان کی اپنی صوبائی انسپیکشن کی جو ٹیم ہے اس نے کیے ہیں, کرپشن کیا, دیگر الزامات جو لگ رہے ہیں, اس کے اوپر بھی تحقیقات شروع کرائیں گے, وہ جو اسٹے آرڈرز ہیں ان کو ختم کروائیں گے؟ میرا تو نہیں خیال, ظاہر ہے وہ گورنمنٹ KPKP کی گورنمنٹ نے اسٹے آرڈرز لیے ہیں, سو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے یہ چیز ریلیونٹ نہیں ہے. پہلی بات تو میں محمل سے اور اگری کرتا ہوں بھٹی صاحب کے ساتھ بھی کہ ایک یوزفل پروجیکٹ ہے جو بنا پشاور کے لوگوں کے لیے, سو بڑی اچھی بات ہے. آپ نے کہا 6 اسٹیشن فعال ہیں, باقی بھی فعال ہو جائیں گے, ایک چیز چل پڑی ہے, کمپلیٹ ہو جائے گی, لوگوں کو فائدہ ہوگا اس کا. زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہوتی کہ عمران خان صاحب آج معذرت کرتے کہ جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے میں ڈیولپمنٹ کا ویژن PMLN کا کرٹیسائز کرتا تھا, وہ غلط کی بات. اب ہمیں احساس ہوا اس بات کا کہ یہ جو آپ کے پبلک انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں یہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ یہ یو ٹرن KPK گورنمنٹ یعنی پرویز خٹک صاحب تو پہلے لے چکے تھے. موٹر ویز کرٹیسائز ہوئی لیکن انہوں نے سوات کی موٹر وے بنائی. الیکشن سے پہلے انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ بڑے والے پروجیکٹ بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, باقی تو آپ چیزوں پہ فوکس کریں, کیونکہ پہلے ان کا نیریٹو یہ تھا کہ ہم یہ اس طرح کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس پہ ملک کا پیسہ نہیں ضائع کریں گے, ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن کو ٹھیک کریں گے کیونکہ وہ کرنے والے کام ہیں. لیکن بعد میں ان کی اپنی گورنمنٹ نے KPK میں یہ بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس بھی کیے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک ٹھیک ہے, تو اصل میں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف یا ان کا ویژن ٹھیک تھا, اس طرح کے پروجیکٹ ہونے چاہیے. دوسری بات یہ کہ تو ایک پورا ویژن ڈیولپمنٹ کا کہ کیسے ہونی چاہیے اسے انہوں نے کرٹیسائز کیا. کیا ان کا ویو اس کے اوپر چینج ہو گیا ہے؟ پبلک انفراسٹرکچر کا جو پیسہ ہے وہ کس طرح سے خرچ ہونا ہے, کس طرح سے خرچ ہونا ہے, کیا وہ ویژن چینج ہو گیا ہے؟ تو اسے آرٹیکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب یہ پنجاب میں منصوبے لگنے شروع ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ باقی ڈیولپمنٹ ملکوں میں تو ایک وہ پیلی لائن لگا دیتے ہیں سڑکوں کے اوپر اور بسیں ایک طرف چلتی ہیں, باقی گاڑیاں ایک طرف چلتی ہیں. یہ اتنے اربوں کا منصوبے یہاں پہ بنا کے پیسہ ضائع کر رہے ہیں. تو اگر PTI کا کہ DNA کے اندر اب یہ چیز گئی ہے کہ یہ کچھ منصوبے بنانے کی ضرورت ہے پاکستان جیسے ملک میں, تو اس کا کلیئرلی اعتراف کریں. باقی کرپشن کی جو بات ہے, دیکھیے ہم کرپشن کو جس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں, اس پہ ہم نے کئی دفعہ بات کی اس پروگرام میں,
وہ ڈیفینیشن اس طرح کی کوئی آپ اور شاید اس کے اوپر مزید روشنی نیازی صاحب ڈال سکیں کیونکہ وہ افیلیٹڈ ہیں تھوڑے کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ بھی. آپ کوئی پروجیکٹ کر کے دکھا دیں یہاں پہ, گورنمنٹ کے ساتھ کوئی پروجیکٹ کر کے دکھا دیں جس کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں لگے گا. بے شک یہاں پہ ایئرپورٹس ڈیولپ ہوں, بے شک موٹر وے ڈیولپ ہو, کوئی اور چیز ہو, جہاں تو موٹر وے کے اندر کچھ ایسی پارٹیز انوالو ہوتی ہیں جن کے اوپر الزام نہیں لگ سکتے, وہاں پہ وہ پروجیکٹس چل جاتے ہیں. اور تھینکفلی یہ موٹر وے کے پروجیکٹس اس لیے کنٹروورشل نہیں ہوئے کیونکہ بہت سارے پروجیکٹس, اکثر تقریباً ساری پروجیکٹس ایف ایف پی ہونے کی ہیں. سو پبلک سیکٹر آرگنائزیشن نے کام کری ہے, اس وجہ سے ایسے الزام نہیں لگے. ادروائز آپ کوئی پروجیکٹ یہاں پہ کر کے دکھا دیں, اس کے بعد جائیں مانگے لوگوں سے منی ٹریل, اس کا حساب مانگے, دیکھیں گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ کیسے کام ہوتا ہے. تو یہ پورے کا پورا انفراسٹرکچر کے اندر گریز منی جب تک لوگ نہیں دیتے ان کے کام آگے نہیں چلتے. اس لیے کرپشن کے الزامات تو لگیں گے, لیکن بجائے اس کے کہ آپ اسے وائٹ واش کرنے کی کوشش کریں اور آپ کہیں جی اس پروجیکٹ کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہوئی, انویسٹیگیٹ ہونے دیں, دیکھنے دیں کہ کس نے کیا کیا اور وہ آنے دیں لوگوں کے سامنے چیز. ٹھیک ہے جی, ہماری ڈسکشن جاری رہے گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.